السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمام سامعین کے سامنے ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی جسے سن کر ہمارا ایمان اور تازہ ہو جائے گا اور دین اسلام پر ہمارا یقین اور بھی مضبوط ہو جائے گا اور ہمیں خود پر اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوگا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہوگا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو آئیے واقعے کے آغاز کرتے ہیں، مگر آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام میرے ساتھ مل کر یہ عہد کریں کہ آپ یہ واقعہ آخر تک سنیں گے اور اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ تیار کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور قیصر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ قیصر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو اسے حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، قیصر نصرانیت قبول کر لے تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ نہیں۔ قیصر نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت دوں گا۔ عبداللہ نہیں۔ قیصر نصرانیت قبول کر لے تمہیں آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ قیصر غضبناک ہوا اور بولا تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ مجھے قتل کر دے۔ قیصر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون میں لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، صرف ڈرانے کے لیے کہا۔ پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے گا۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو قیصر کے حکم سے خنزیر کا گوشت اور شراب ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر یعنی کہ پریشان حال ہوں کہ جس کے لیے حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو اس کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کرنے کا مظاہرہ کرے۔ لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصہ سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور اس قیدی کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جس کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں الگ ہو گئیں، اللہ اکبر، اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر میں ڈال دیا جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں قیصر، تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ عبداللہ، اللہ کی قسم اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میری ایک جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ تمام مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر پر بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بتایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذاف کے سر پر بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ افسوس، آج ہماری نسلیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین یہ تو ہیرو ہیں جو کہ خیالی ہیں، اور اصل ہیرو کون ہیں اور کیسے ہوتے ہیں یہ نہیں علم۔ واللہ، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہد النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔